حسن وائس کے دوستو السلام علیکم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی ماشطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتی ہوئی اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اتفاقاً اٹھانے لگے تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ ہے جو اللہ ہے، مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنی باپ سے کھلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسری دربار بلایا اور کہا کہ تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ پھر انہوں نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب دبایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کی بچوں کو ایک ایک کر اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اس سے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میرے اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہے اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹی کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں سے تلی اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکی اس کی جنتی محل سے آ رہی ہے۔ ناظرین، اس واقعے کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسند میں نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس واقعے سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس واقعے سے پہلا جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہر صورت میں آپ نے صبر کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو جب نقصان پہنچ جائے تو آپ نے صبر کر دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں میرے راہ میں، میرے دین کی خاطر، میرے قرآن کی خاطر، میرے نبی کی خاطر، میرے خاطر، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کچھ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جو سبق ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے خاوند، اپنی بیوی کی قربانی بھی دینی پڑیں گی۔ دین اسلام میں اس راہ کو، یہ بہت زیادہ کٹن راہ ہے، اس میں مصیبتیں زیادہ ہے، اس میں سہولیات نہیں ہے، مصیبتیں بہت زیادہ اس میں ہے۔ جب آپ مصیبتوں سے آگے نکل جائے تو پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہتا ہے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔